إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ہر قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور انگیزن درود و سلام و ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم کرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین جمعہ، آج کے جمعہ میں جو آپ سے گفتگو کرنی ہے، کچھ باتیں آپ کو گوشے گزار کرنی ہے، وہ جمعہ ہی کے متعلق ہے، جمعہ کے احکام و آداب کے تعلق سے. کیونکہ ہم جمعہ کی نماز تو ادا کرتے ہیں، پر ہے کہ ہمیں جمعہ کی کیا کچھ آداب ہے، کیا کچھ اس کے مسائل اور احکام ہیں، اس سے ہم واقف ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کے اہتمام کرنے کے نتیجے میں ہم اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، نیکیاں جمع کرنے والے بن جاتے ہیں. اور کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کا ارتکاب کر کے، جن کو انجام دے کر کے، جانے انجانے میں ہم جو جمعہ کی فضیلت ہے، جمعہ کا جو ثواب ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جمعہ کا دن عام دنوں جیسا نہیں ہے کہ آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ڈیلی کا جو روٹین ہے وہی ہو جو عام دنوں میں ہوتا ہے، جمعہ کے ساتھ بھی وہی ہو، تو گویا کہ آپ جمعہ کے دن کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. آپ کے جمعہ کے جو فضیلت اور جو اس کا مقام ہے، اس سے آپ بے بہرہ نابلد ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، جمعہ کا دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم فرمایا: ھذا یوم عید، یہ عید کا دن ہے. یعنی جس طرح ہمارے لیے دو عیدیں مقرر کی گئی ہیں، اس میں ہماری خوشیاں ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہم ہر طرح کے جتن کرتے ہیں، ہر طرف
دیکھیے تو ایک سما ہوتا ہے اور خوشیوں کی فضا ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ عید جس طرح سے آپ اس کے ساتھ اچھے انداز میں بیہیویئر کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اس جمعہ کی فضیلت ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور یہ جمعہ کس کو حاصل ہوا ہے؟ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ اس سے محروم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو خاص کر دیا۔ یہ خاص ہے کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے، ورنہ دیگر جو قومیں ہیں چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان کے جو خوشیوں کے ایام تھے، عبادت کے ایام تھے، وہ دوسرے دن ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں نقطے کی بات یہ ہے، سمجھنا یہ ہے، اور اس صورت میں ہمارے دماغ میں، ہمارے اس امت میں ہونے کی فضیلت کا پتہ چلے گا، اپنے حیثیت کا پتہ چلے گا، اور اپنے اسٹیٹس کا پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس امت میں رکھا ہے جس امت کے لیے یہ جمعہ کا دن عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن کو ڈیلی ہوتے ہیں، ایام تو گزرتے ہیں، لیکن خیر یوم طلعت علیہ الشمس، بہترین دن وہ ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج تو ڈیلی طلوع ہوتا ہے، ڈیلی نکلتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم فرمایا کہ ان ایام میں سے جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ سورج کا طلوع ہونا تو یہ لگا رہتا ہے، ہر دن ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں کوئی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے، تو کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور کیوں کر کے نہ ہو؟ فیہ خلق آدم، یہ جو جنریشن ہم دیکھ رہے ہیں، جو انسان کا وجود ہوا ہے، جس کو کہا کرتے ہیں کہ ہم آدم اور حوا کے سنتان ہیں، وہاں سے انسانوں کا کی وجود ہوا، وہیں سے انسان وجود میں آئے، وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی جمعہ کے دن، اسی جمعہ کے دن۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا یہی جمعہ کا دن تھا، اور جب نکالا گیا تو بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور قیامت کا دن، یعنی قیامت جب قائم ہوگی جمعہ کا دن ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ تو یاد رکھیے جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، اور اگر غفلت میں لوگ پڑے رہے اور قیامت کا ظہور ہو گیا تو بھلا بتلائیے کہ ہم جو ہے کس انداز سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو گویا کہ بتلانا یہ ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے بہت زیادہ اہمیتوں والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آپ کی جو سب سے پاک ہے، جہاں سے یہ نسل چلی ہے، ان کی تخلیق ہوتی ہے، اور جنت میں دخول بھی، جنت سے نکالا بھی گیا، اور قیامت کا جو دن ہوگا، جو قیامت کا وقوع پذیر ہوگی، اسی دن ہوگی میرے بھائی اور دوستو۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ یہود کا جو دن تھا کون سا دن تھا؟ آپ کو معلوم ہے یوم السبت، یعنی سنیچر کا دن تھا، کہ جس دن ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ دیگر سارے کام نہیں کرنے بلکہ تمہیں عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ اور ایسا نہیں، مغرب یعنی سورج جو غروب ہوتا تھا، سورج ڈوبا اور اس سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے دن تک کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے، عبادت کرنی تھی، عبادت کرنی تھی میرے بھائی اور دوستو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان مچھواروں والوں کا کیا حال ہوا تھا کہ جنہوں نے روگردانی کی، سرکشی کی نہیں مانا، اور اس دن مچھلیوں کا انہوں نے شکار کرنا چالو کر دیا، جس کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور اس کا قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانی یہ پیدا کر دی کہ صرف اور صرف کچھ وقت کے لیے ہمیں عبادت کی گھڑی قرار دے کر کے وہی بندش لگائی کہ اس ٹائم تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو 24 گھنٹے تک کچھ کرنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کو عبادت کرنی تھی اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا، بہت سارے کام کو منع کر دیا گیا تھا میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن جب امت محمدیہ کی بات آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، رب العالمین نے تمہیں بڑی آسانی کر دی، تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ تھوڑا سا مطالبہ کیا ہے رب العالمین نے، یہ وقت کون سا وقت ہے؟ اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے لیے آواز دے دی جائے، ندا آپ کے کانوں میں ٹکرائے، آواز جب آپ جو ہے مؤذن کی آواز کو سنو تو تم کی
فسعوا الى ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے بلاوے کی طرف، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف تم لپکو، اس کی طرف بڑھو، اس کی طرف چل پڑو۔ وذروا البیع، اپنا کاروبار چھوڑ دو، جو بھی کام کاج کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ اپنے گراہک کو مت دیکھو کہ ابھی تو بہت سارے آ رہے ہیں، صبح سے تو کوئی کسٹمر ہی نہیں آیا، اسی ٹائم آ رہے ہیں، چلو نماز تو پڑھنی ہے، تڑکا دیتے ہیں اور بعد میں پڑھ لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہے، حرام ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وذروا البیع، کہ تم کاروبار کو چھوڑ دو۔ یہ تھوڑا سا ٹائم اللہ رب العالمین نے مقرر کیا، اور یہودیوں کے لیے یہودیوں کی طرح پورا 24 گھنٹہ نہیں قرار دیا ہے، یہ وقت ہے صرف اور صرف کہ جمعہ کا جب اذان ہو جاتا ہے، یعنی جمعہ سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس سے لے کر کے جمعہ تک کا یہ ٹائم ہے۔ اس ٹائمنگ جو رکھی گئی اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں کاروبار اگر کرتے ہیں تو آپ حرام کاری کے شکار ہو رہے ہیں، آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، ناجائز میں آپ ملوث ہیں، کسٹمر کا منہ دیکھ کر کے تھوڑی سی کمائی کر لیں اور اس کے نتیجے میں اپنا گھاٹا کر رہے ہیں، آپ بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، چند ٹکوں کے لیے آپ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کا آپ گلا گھونٹ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ چند ٹکے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھنا، کیونکہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ روگردانی کر رہے ہیں، رب العالمین کے فرمان کے آپ جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، بہتری اسی میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم بدجیوی ہو، عقل رکھتے ہو، اگر سمجھداری ہے، ہر چیز کی کھڑے کھوٹے کی سمجھداری رکھتے ہو، اور اپنا کی کیا نقصان ہے، کیا ہمارے لیے نفع بخش ہے، آپ اس کی صلاحیت رکھتے ہو، تو یہ جو گھڑی ہے یہ اللہ رب العالمین نے آپ سے مطالبہ کیا، اس میں آپ کو کام کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب نماز ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز ہو گئی، جمعہ سے آپ فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد آپ آزاد ہیں، جائیے آپ اپنے کاروبار میں لگ جائیے، آپ اس جو ہے دھرتی پر پھیل جائیے اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی کو تلاش کریے، ڈھونڈیے، اور جا کر کے آپ جو بھی کمائی دمائی کرنی ہے وہ کریے۔ اگر اسی طرح ہوتا، 24 گھنٹے اگر مقرر کر دیا جاتا، نہیں کرنا ہے کاروبار، کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین نے آسانی کر دی، اس کے بعد بھی آشفتگی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم برداشت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رب کے چہیتے ہیں، ہم رب کے خریدی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر پل پر پہ ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہر مرحلے میں اللہ رب العالمین کے خلاف جاتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے طریقے کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس کو توڑتے رہتے ہیں اور امیدیں لگائے رہتے ہیں، ہم تو قریبی ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مدد تو آئے گی، ہمارے ساتھ آئے گی۔ بھلا بتلائیے، آپ رب کے احکام کو توڑو گے اور رب کے برگزیدہ بنو گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائی اور دوستو۔ یہ دنیاوی سسٹم ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو اور جو قانون اور رول بنایا ہے اس کو وائلیٹ کریں گے، وہ اچھی نگاہ سے آپ کو دیکھے گا، باہر کا راستہ دکھا دے گا، آپ کو نہیں رکھ سکتا کہ ایسا کہ قانون شکن انسان جو قانون کی پاسداری نہ کرے، قانون کی خلاف ورزی کرے، جس کو رول کو اپلائی کرنا نہ آتا ہو، اس کو کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس کو فوراً نکال دیا جاتا ہے، اور رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو اور اس کے بنائے ہوئے رول کو آپ وائلیٹ کریں گے اور اس کو توڑیں گے، اور اس کے بعد امیدیں لگائیں گے ہم برگزیدہ بنیں گے، رب العالمین ہمارے ساتھ مدد کرے گا، نہیں کرے گا میرے بھائی اور دوستو۔ تو یہ جمعہ کا دن ہے، یہ سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، اکیلے میں جا کر کے سوچئے سمجھیے کہ ہم کتنا خلاف جاتے ہیں۔ ایک مثال ہے میرے بھائی اور دوستو کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، صرف جمعہ کا دن، یہ ٹائمنگ ہوتی ہے، اس میں بھی ہم اپنی ٹائم نہیں مینجمنٹ کر پاتے ہیں، ٹائم صحیح طور پہ نہیں سیٹ کر پاتے ہیں کہ جمعہ کے دن آ جائیں اور آ کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں کچھ حاصل کر لیں، خلاف ورزی سے بچ جائیں، نہیں، ہمارے احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ بھلا بتلائیے، آپ رب کے حقوق کو توڑتے ہو، رب کے حق کو مارتے ہو، تو آپ کے حق کو کیوں نہیں مارا جائے گا؟ آپ
حق کیوں نہیں غصب کیا جائے گا؟ آپ کے حق دوسروں کو کیوں نہیں دے دیا جائے گا؟ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حق چھین کر کے کسی اور کو دے دیا جا رہا ہے. تو جب اب اللہ رب العالمین کے حق کو توڑو گے، اس کے حق کو پامال کرو گے، تو آپ کے حق چھینے جائیں گے، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، چاہے اور دیگر لوگوں کی طریقے انداز میں ہو، کہ آپ کے وہ حقوق کو چھین لیں گے، غصب کر لیں گے، اور آپ بلبلاتے رہ جائیں گے، روتے رہ جائیں گے، اور کوئی بھی آپ کے صداؤں پر، آپ کے رونے پر، آپ کے بلبلانے پر کوئی آپ کی کان دھرنے والا نہ ہوگا. کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ بھی کسی مقام کے حامل ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جب جمعہ کے دن آپ کو بلاوا آ جائے، اپنے کاروبار کو بند کر دیا کرو. منافع کمانے کے چکر میں رب العالمین کو ناراض کر کر بیٹھو. تھوڑی سی آپ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے رب العالمین سے ناراضگی مت مول لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی مت کرو، ورنہ یہ چند روزہ زندگی تو کٹ جائے گی. اور جب رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہو گئے، اس کے سامنے جب حاضر ہو گئے، تو رب العالمین جب آپ سے سوالات کرنا چالو کر دے گا. میری جانب سے سزائیں دی جا رہی تھی، آوازیں لگا دی جا رہی تھی، تو نے اس کو انسنی کر دیا، تو نے اس کو دھیان ہی نہیں دیا اور اندیکھا انسنا کر دیا. تو آج کے دن بھی تجھے دکھاڑ دیا جائے گا میرے بھائی اور دوستو، اور بڑا تکلیف دے ہوگا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ ہی آپ کی اولادیں کام آئے گی. جن مال کی تڑپ میں، جن مال کے حصول میں، جن اولاد کی زندگی بنانے کے لیے، جن اولاد کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے، ان کی زندگی میں آپ آرام دہ چیزیں فراہم کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، وہ کام آنے والی نہیں ہے. اگر آپ نے خلاف ورزی کر کے یہ کام کیے ہیں تو یاد رکھنا کہ اس دن نہ آپ کا مال و کام آئے گا، اس مال کے لیے آپ دوڑ رہے تھے اور اللہ رب العالمین کے خلاف ورزیاں کر رہے تھے، نہ ہی آپ کی اولادیں کام آئیں گی. جن اولادوں کی زندگی بنانے کے لیے، ان کی پراپرٹی بنانے کے لیے، مال و دولت جمع کرنے کے لیے آپ نے کام کیے، وہ بھی کام نہیں آنے والے ہیں میرے بھائی اور دوستو. تو آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور خصوصی طور پہ جمعہ کے دن آپ اپنا شیڈول صحیح طور پہ ترتیب دے لیں. جو ٹائمنگ ہے، جو بھی کام ہے، اس کو اچھے سے مینج کر کے آپ جتنا پہلے آنے کی ہو سکے اتنا پہلے آ جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ اچھے سے جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد وہ جو بھی اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے، لباس عطا کیا ہے، اچھے انداز میں لباس دیکھ کر کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور مسجد کی طرف جو ہے چلتا ہوا آتا ہے، اگر وہ پہلے گھڑی میں آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرب بدنۃ، گویا کہ اس نے اونٹ جو ہے ذبح کر دیا. اونٹ کے ذبح کرنے کے وقت اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. پھر دوسرا اسٹیپ آتا ہے، دوسری گھڑی آتی ہے کہ انسان کو جو یہ جانور ہے، یعنی گائے وغیرہ، اس کے وقت پھر جو ہے کہ دمبا، اس کے بعد جو لاسٹ اسٹیپ سے پہلے آتا ہے مرغی کے وقت، اور لاسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے انڈے کے وقت، یعنی انڈے کے برابر اس کو کہ کوئی جس نے قربانی دی ہو، صدقہ کیا، اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. اور وہ بھی پیریڈ آ جاتا ہے کہ جب بھی خطبہ دینے والا امام جب وہ منبر پر چڑھ جائے اور مؤذن اذان دے دے، اس کے بعد جو فرشتے نام درج کرتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں کہ کون انٹر کر رہا ہے، کون انڈر انٹری مار رہا ہے، سب کا نام جو ہے اس میں اس رجسٹر میں درج کرتے ہیں کہ آج کتنے لوگ آئے ہیں. لیکن جو ہی اذان ہو جاتی ہے، فرشتے اپنے رجسٹر کو سمیٹ لیتے ہیں، اس کو بند کر لیتے ہیں، بند کر کے آ کر کے وہ خطبہ سننا چالو کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو آتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر میں نہیں درج ہوتا ہے، اس رجسٹر میں ان کا نام نہیں لکھا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، کتنی بڑی مہربانی کی بات ہے. آپ نے تھوڑا سا منافع حاصل کرنے کے لیے یا گپے بازیوں میں آپ بیسٹ تھے، آپ ایک دوسرے سے گپے لڑا رہے تھے، نہیں آئے ٹائمنگ کے، اور اس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ ثواب سے محروم ہو گئے، اور اس رجسٹر میں آپ کا نام نہیں درج ہوا. قیامت کے دن جب سب لوگوں کا نام ہوگا اور آپ دوڑے دوڑے آئیں گے کہ میرا نام ذرا دیکھیے، میرا نام ہے نہیں، کہہ دیا جائے گا کہ تم تو فلاں ٹائم آئے تھے، اذان ہونے کے بعد آئے تھے، تمہارا نام نہیں ہے. بھلا بتلائیے کون ہے، کون سے ریسورسز کام آئیں گے، وہاں آپ نام درج کرا لو. کہیں میں نہیں آ پایا تھا، لیس
ایسے ہو گیا تھا نہیں چلنے والا میرے بھائی اور دوستوں تو نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ بھلا بتائیے کتنی مایوسی کا کتنی تکلیف کی بات ہے کہ رجسٹر میں ہمارا نام ہی نہ ہو، ہمیں دھکار کر کے بھگا دیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کہ غسل وغیرہ کر کے آتا ہے اور آ کر کے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے اور آ کر کے غور سے وہ خطبہ سنتا ہے، خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، کسی طرح کی ادھر فضول باتوں میں نہیں لگتا، باتیں نہیں کرتا ہے، غلط چیزوں میں مشغول نہیں رہتا کہ کوئی موبائل میں مشغول ہے تو کوئی باتوں میں مشغول ہے یا ایک ویسے ہی اپنے دیگر کاموں میں مشغول ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف کالم پوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں تو ایسے بندوں کو جاننا چاہیے کہ اس کو جمعہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مسا کہ جس نے کسی کوئی کنکری وغیرہ من مسل حسا کوئی کنکریاں وغیرہ چننے لگتا ہے، کیونکہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے کنکریوں کا معاملہ تھا، پک جو ہے پکی فرش نہیں ہوا کرتی تھی تو کنکریاں ہوا کرتے تھے، اب تو چٹائیاں وغیرہ تو بھی ہیں کہ آپ اس میں سے نکال کر کے اس سے آپ ٹائم اپنا بزی ہیں، اسی میں بزی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من مسل حسا جس میں کنکری وغیرہ چنا ہو دورانے خطبہ اگر ایسا کام کرتا ہے فقط لگا اس نے لغو کام کیا ہے، وہ خطبے جمعہ سے محروم ہو جائے گا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لوگ خطبے جمعہ کے دوران باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے چینی گوئیاں کرتے رہتے ہیں، میرے بھائی اور دوستوں آپ کا آنا व्यرتھ ہو جائے گا، آپ کا جمعہ میں آنا، آپ ٹائمنگ کا نکالنا व्यرتھ ہو جائے گا، آپ جمعہ کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم فرمایا لا یفرق بین رجلین کہ جو بندہ آتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان پھاڑتا ہوا نہ آئے، کہ لوگ کیا کریں گے کہ صفوں کو کودتے ہوئے پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے نبی کریم فرمایا نہ ایک دوسرے کے کاندھے کو تم پھلانگو، کاندھے کو جمپ لگاتے ہوئے نہیں آنا ہے، نہ ہی لوگوں کو پھاڑتے ہوئے آنا ہے، بلکہ جہاں پہ آپ کو جگہ مل جائے وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ اللہ کے نبی کریم سے خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران وہ آتا ہے اور لوگوں کے صفوں کو چیرتا ہوا آ رہا تھا، اللہ کے نبی فرمایا اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جاؤ، جہاں پہ پہنچے ہوئے وہیں پہ بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے کاندھے کو پھلانگتے ہوئے آتے ہیں اور جن لوگوں کو صفوں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں وہ لوگ جمعہ کے دن کا اجر و ثواب نہیں پاتے ہیں، بلکہ یاتی للظہر وہ صرف ظہر کی نماز کی جو اجر و ثواب ہے وہ پاتے ہیں، جمعہ کا جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں پاتے ہیں۔ اور یہ کام ہم سے ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ وعید ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اتنا نہ کرے، ان کو تم خاموش ہو، یہ بھی نہیں کرنا، اگر کوئی باتیں کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے، آپ کو منع بھی نہیں کرنا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، آپ اس کو ٹوک کر کے اپنا نقصان مت کریے، اپنا نقصان مت کریے، اپنا نقصان کر رہا ہے، ہاں بعد میں چل کر کے اس کو بتلا دیجیے گا کہ ہاں یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرو گے، مسجد میں آئے ہیں اور بناتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے، باتوں میں مشغول ہیں، آپ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جو پہلے آتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں مسجد میں، ان کو بتلا دیا کہ وہ جو پہلی گھڑی میں آئے ہیں وہ اونٹ کے بقر قربانی کرنے کے اجر و ثواب پائیں گے۔ اور یہ بھی دھیان رہے کہ جو پہلے آتے ہیں وہ پہلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں، وہ پیچھے لگ کر کے مت بیٹھیں، اگلی صفوں میں جگہ خالی اور آپ پیچھے کو بیٹھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو آپ خود جو ہے آئے ہیں، آپ کا حق تھا، آپ آگے آ کر کے بیٹھتے، آپ زیادہ اجر و ثواب پاتے، لیکن آپ کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے کہ آپ آگے جگہ خالی ہے، زیادہ اجر و ثواب وہاں پہ ملے گا، پھر بھی آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ اجر و ثواب سے آپ محروم کرتے ہیں، دوسرا کام آپ جو غلط کام لے کر بیٹھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آگے جگہ خالی تھی، آپ نے وہاں نہیں بیٹھا، پیچھے آپ بیٹھ گئے، جو بندہ آئے گا آپ کی وجہ سے ممکن اس کو نہیں معلوم ہے، وہ آئے گا دیکھے گا آگے کی جگہ خالی ہے تو وہاں سے خود کا چھلانگتا ہوا آئے گا، تو گویا کہ آپ نے موقع دیا اس کو گناہ کرنے کا، آپ نے موقع دیا اس کو غلط کام کرنے کا، وہ جو ثواب سے محروم ہوا آپ کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ آگے آ کر کے بیٹھ گئے ہو کیوں کر کے چھلانگے
کے مارتا نہیں چھلانے مارتا ہوا آتا. لہذا ایسا مت کریے کہ کوئی کسی کو آپ کی غلط کام کرنے کا سبب بن جائیے. آپ ریزن مت بنیے، بلکہ آپ پہلے آئے ہیں تو آج وہ ثواب حاصل کریں، آگے آ کر کے بیٹھیں اور ہر چیز سے پرہیز کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ آتا ہے خاموشی کے ساتھ اور امام سے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے اور دوران خطاب بات نہیں کرتا یہاں تک کہ نماز ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا غفر له بینہ و بین الجمعہ الاخرى. اس جمعہ سے لے کر کے جو آگے جمعہ آئے گا اتنے جو ہے فاصلہ ہے، یہ جو ڈسٹینس ہے دوسرے جمعہ تک کے اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ کیوں معاف کیے گئے؟ کیوں آیا ہے سنجیدگی کے ساتھ آیا، متانت کے ساتھ آیا اور آ کر کے وہ جو بھی اس کو ملا اس نے آ کر کے رکعتیں ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد پھر آ کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا، خطبہ جمعہ سنا اور جمعہ سننے کے بعد وہ نماز ادا کیا، پھر وہ اللہ رب العالمین کے دی ہوئی جو بھی روزی ہے اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے خاموشی کے ساتھ سنتا ہے اس کو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کا اجر و ثواب ملتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، تو لہذا اگر آپ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خاموشی اختیار کرنا پڑے گا. آپ کو اس طرح سے لگو کام میں نہیں مشغول ہونا پڑے گا، ان کاموں سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا. اور خصوصی طور پہ آپ سے درخواست ہے، آپ سے اپیل ہے میرے بھائی اور دوستو کہ یہ ایسا مت کریے. آپ اپنا شیڈول ترتیب دے لیجیے، جمعہ کے دن آپ کم سے کم اذان ہونے سے پہلے امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے آپ حاضر ہو جایا کریے، ورنہ آپ کا آنا ویرت ہو جائے گا، آپ اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤ گے، آپ نقصان اٹھا لو گے، آپ کا نام بھی رجسٹر میں درج نہیں ہوگا اور آپ کو صرف اور صرف ظہر کی نماز ادا کرنے کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، آپ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے. تو ایسا مت کریے. آپ کو کہیں پہ جانا ہے اس کے لیے بڑی پلاننگ کرتے ہو، اس کے لیے آپ کے پاس الارم لگے ہوتے ہیں کہ ہماری فلائٹ نہ چھوٹ جائے، ہماری ٹرینیں نہ چھوٹ جائیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہمارا نقصان ہو جائے، ہم گھاٹا اٹھا لیں، جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ ہم نہ جا پائیں. اس کے لیے کتنا زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری نیند غائب ہو جاتی ہے. الارم جو لگائے ہوتے ہیں اس الارم سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے جاگ جاتے ہیں، کیونکہ ٹینشن ہے، پریشر ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے دل میں ٹراپ ہوتی ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں بھی آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ گھاٹا اٹھا رہے ہیں، نقصان کا سودا کر رہے ہیں. اس وجہ سے آپ اس بات کو دھیان دیں کہ آپ کو نقصان اور گھاٹا نہ اٹھانا پڑے. یہ جو ہفتے کی عید ہے، ہفتے کے دن کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے. یعنی گویا کہ بندہ اگر آتا ہے اور آ کر کے خطبہ جمعہ اور سن کر کے نماز ادا کر کے جاتا ہے، دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے، ہر جو ہے قدم کے بدلے اس کو 1 سال روزہ اور 1 سال کی تہجد کی نماز ادا کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں اجر و ثواب کمانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کریں. اور خصوصی طور پہ آپ کو جو جمعہ کے دن کرنا ہے، یعنی جمعرات کے دن ہی سے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، آپ جو درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے آپ درود پڑھیں، اتنا بھی ہو سکے آپ کو کثرت سے پڑھیں. اور جمعہ کے دن آپ کو جو کرنا ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کریں گے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو یہ پاور دے دے گا کہ وہ لوگوں کو مار بھی سکے گا، لوگوں کو جلا بھی سکے گا، وہ ہریالیاں اگائے گا، گھاسیں وغیرہ آپ کی لہراتی ہوئی کھیتی اگا دے گا. اتنا پاور اللہ رب العالمین اس کو دیں گے تاکہ انسان کی آزمائش صحیح انداز میں ہو سکے. وہاں پہ انسان جو ہے پھسل جائے گا، ایمان اس کے ڈگمگا جائیں گے، وہ اس کے فریب میں آ جائے گا، اس کے دھمکیوں میں آ کر کے لوگ اپنا ایمان بھیج ڈالیں گے. ایمان جو ہے ان کا سلامت نہیں رہ پائے گا. وہ کہے گا اگر میری مان لو گے میں جنت میں داخل کر دوں گا. جو اس کے جنت میں جو ہے جانے کے لیے تیار ہو گیا وہ جہنم کے ٹھکانے چلا گیا. اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی، یعنی اپوزٹ ہوگا میرے بھائی اور دوستو.
تو بہت سارے لوگ اس کے اس پریشر میں، اس کے اس پاور کو دیکھ کر کے گھبرا جائیں گے اور ایمان بیچ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ بولیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ اس کے فتنے سے اگر محفوظ ہونا چاہتے ہیں، آپ سورہ کہف کی آپ جو تلاوت کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے ایک ہفتے تک ان کو روشنی حاصل ہوتی ہے، ایک ہفتے تک وہ روشنی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے روشنی میں ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کریں۔ اور جمعہ کے دن ایک گھڑی وہ بھی آتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی بندہ جو دعائیں کرتا ہے، اگر وہ گھڑی پا گیا، اس گھڑی میں اگر اس نے مانگ لی تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو عطا کرے گا۔ اللہ عطاہ، اللہ رب العالمین کو عطا فرما دیں گے۔ وہ گھڑی کون سی گھڑی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ امام جب خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے، نماز ختم ہونے تک بھی وہ گھڑی ہوتی ہے، لیکن جو سب سے کی راجح بات یہ ہے کہ وہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کی یہ جو گھڑی ہوتی ہے، اس میں بندہ اللہ رب العالمین سے مانگے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور جو جائز چیزیں ہیں اس کو عطا کرے گا۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار رہا ہمیں جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مقام کو سمجھنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے سسٹم اور اپنی زندگی کے جو روٹین ہے اس میں تبدیلی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأهم وأجل وأكبر.